تو کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، نارا آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی سخت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دوزخ کو دنیا والوں پر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق اس کی تپش سے ہلاک ہو جائے۔ تو دوزخ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے آگ سے بچائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اس کام سے روکو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کام کا حکم دو جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب جسے چاہتا ہے، جس طرح کی چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی اولاد نہیں دیتا، بے اولاد رکھتا ہے۔ دنیا جہان کے علاج کروا لیں، نہیں ہے تو نہیں ہے، اور جن کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ کتنی حسرت ہوتی ہے۔ آج جن کے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے بچے یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جیسی بھی ہو جائے گی کسی طریقے سے، لیکن اللہ کے ہاں منظوری نہیں ہے تو جو مرضی ہے کر لے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ رب کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اتنی اولاد عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اولاد کی قرآن و سنت کے خطوط کے مطابق تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باقاعدہ ایک کام ہے۔ اولاد کی تربیت اگر ہم صحیح معنوں میں کریں تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اولاد کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گزرے، دیکھا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ بڑے متعجب ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد فرمایا کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تھا، اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا مکتب میں گیا، استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، میں قبر میں اسے عذاب دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کے سبب اس کے باپ کی بخشش فرما دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، سوائے کس کے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا، یا ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے نفع اٹھایا جاتا رہا، یا ایسی اولاد نیک صالح اولاد چھوڑ کر گیا کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی۔ تو اولاد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب صحیح طریقے سے ہم اس کی سنت کے مطابق تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں۔
آج لوگ بہت شکایت کرتے ہیں بچے بگڑ رہے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتے، بری صحبت کے شکار ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کڑتے بہت ہیں ہم، لیکن ہم بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، حالانکہ ماں اور باپ کی دعا بچے کے حق میں رد نہیں کی جاتی، اور خاص طور پر ماں اور باپ کا اپنے بچے کے حق میں جو دعا ہے یہ تو قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنی جناب سے مجھے ستھرا بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، یا اللہ باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو بھی پاکیزہ فرما۔ اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل، اور لوگوں کو جو تو نے صالح مال اور اہل عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ والولد غیر الضال ولا المضل، اور مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والی ہو، یعنی صالح نیک پاکیزہ اولاد، اور اگر اولاد ہے تو اس کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کرنا، یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج ہم باقی سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں، ہر نماز کے بعد دعا مانگیں، ذہن نصیب تہجد میں اٹھ کر دعا مانگیں، دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ 3 سال سے شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر اس کو زیادہ ڈیپ اگر ہم لیں تو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور 4 ماہ کے بعد جب بچے میں جان پڑتی ہے تو سب سے پہلی آواز جو بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے۔ اور اگر اس دوران شوہر اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اگر وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں تو پیدا ہونے والے بچے پر نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں اور وہ چڑچڑا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی تربیت کا سلسلہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے بلند آواز سے بات نہ کریں، یا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، یا آپس میں کوئی اس طرح کا ٹینشن کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے گھر میں کہ جس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ہو۔ خیر ہم اس کے اختصار کے ساتھ آگے چلیں گے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، شروع سے ہی بچی کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کچھ، اب بچے کے کھیلنے کی عمر ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں دیں گے، سارا دن بچہ کارٹون دیکھتا رہے گا یا ویڈیو گیم کھیلتا رہے گا۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 7 سال 10 سال 12 سال کا ہو جاتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اب جو اپنے وہ کرتوت دکھانے شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو بچے کی تربیت۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچے کو سمجھانا، جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 95% بچے کے ذہن میں جو پریکٹیکل لائف کی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ 7 سال کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے، 95% اب جو 5% رہ جاتی ہے 7 سال کے بعد، اب وہ 5% کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بہرحال بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی 3 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، یا اس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے تو اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، یعنی آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ حب نبیکم،
اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی ہی، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تعلیم دو۔ اس میں سارا کا سارا دین آ جاتا ہے، یعنی اس کو بڑے ہی جامع الفاظ میں بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کو سکھانا کیسے ہے؟ آپ کہیں گے 3 سال کے بچے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو بچے کے مینٹل لیول کے اوپر اتر کر ہم نے سکھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کی عقل کتنی ہو سکتی ہے، اس سٹیٹس اور اس لیول کے مطابق ہم نے بچے سے بات کرنی ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر یہ سوال پیدا ہوا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاتھ ایک ایسا بچہ لگا کہ جو وہاں کا مقامی تھا، مقامی رہنے والا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ لشکر کی تعداد بتاؤ، تم نے دیکھی ہے کتنی ہے؟ تو وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگا کہ 200 ہے۔ پھر پوچھا صحیح بتاؤ، کہنے لگا 400 ہے۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 600 ہے۔ اب کسی نے اس کو تھپڑ مارا، کہا کہ اس بچے کو پتہ ہے لیکن ہم سے چھپا رہا ہے، یہ میں بتا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ شاید اس سے پوچھے تو یہ سچ بتا دے۔ جب اس بچے کو پکڑ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ جو سامنے لشکر ہے اس لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 200۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 400۔ پھر پوچھا تو کہنے لگا 500۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور آپ کی حکمت عملی دیکھیں، آپ سمجھ گئے کہ سوال بچے کے مینٹل لیول سے بہت زیادہ اپ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب وہ کھانا تیار کرتے ہیں تو کھانے کے لیے کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اب بچے کے لیے یہ سوال بڑا آسان تھا، اب پورے 1000 کے لشکر کی گنتی یا اس سے اپریکسیمیٹلی اس کی تعداد بتانا بچے کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن یہ سوال بڑا آسان تھا کہ جب وہ کھانے کے لیے اپنے لشکر کے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے ارشاد فرمایا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے، کیونکہ 100 بندہ 1 اونٹ کھاتا ہے، اور جب وہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لشکر کی تعداد 1000 ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ بچے کے لیول یہ نہیں تھا کہ وہ پورے لشکر کی تعداد بتائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے جب اس سے پوچھا، اس نے جانوروں کی تعداد بتائی اور اس سے پتہ چل گیا لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اس ایک روایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم بچے سے بات کریں تو بچے کے مینٹل لیول پہ اتر کے بات کریں، اور بچہ جس انداز سے سیکھنے کو ترجیح دیتا ہے ہم اس انداز کو اختیار کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھانے کے لیے ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں یا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بچے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں ایک غلط بات مشہور ہے کہ کھانا خاموشی کے ساتھ کھانا چاہیے، حالانکہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ آپ کو عرض کروں کہ خاموشی سے کھانا کھانا عبادت کی نیت سے، یعنی اس نیت سے کہ خاموشی سے کھانا کھائیں گے تو ثواب ملے گا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ بچے کو کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اب اس دوران ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم کھانا کھانے کا سنت طریقہ بچے کو سکھا سکتے ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کلی کرنی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کھانے کے ہر لقمے پر یا واجدو یا واجدو یا واجدو، ہر 1-2 لقموں کے بعد یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ کھانے کی لذت اللہ کی یاد سے دل کو غافل نہیں کرے گی، اور اسی طرح جو ہے کھانا کھانے کی کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے، کھانا چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانا چاہیے۔ تو یہ سنت کھانے کی سنتیں ہیں جو ریلیٹڈ ہیں کھانے کے متعلق۔
اب یہ آپ کھانا کھاتے ہوئے آپ ان کو رپیٹ کر سکتے ہیں. بچہ جو ہے اس وقت جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اور اس کی توجہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چیز سیکھنے کو ملے. دوسری بات ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب ٹریولنگ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس موڈ میں ہوتا ہے کہ میں کچھ چیز سیکھوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں فیملی کے ساتھ تو بچے کیا کرتے ہیں، یا آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، یا شور کرنا شروع کر دیں گے، یا بچے مختلف حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب وہاں پر فارغ بیٹھے ہیں. اب اس وقت ضرورت ہے کہ ہم بچے کو کوئی چیز سکھائیں. ایسے موقع پر ہم بچے کو سفر کرنے کی سنتیں سکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں محبت رسول سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی یہ محبت رسول کا ایک اہم ترین حصہ ہے. ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو یہ دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا ہم پہلی بات تو یہ کہ خود یاد کر لیں، اور اجتماعی طور پر جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اپنے بیوی بچوں فیملی کے ساتھ تو سب کو اجتماعی طور پر پڑھائیں. اب چند دفعہ پڑھائیں گے تو بچوں کو یاد ہو جائے گی. نیکسٹ ٹائم آپ کسی ایک بچے کا نام لے بیٹا آپ دعا پڑھائیں تو وہ بلند آواز سے پڑھائے گا تو خوشی محسوس کرے گا. اسی طرح سفر کی سنتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور قرآن پاک کے قرآنی واقعات جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر مبنی ہیں وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ پہلے ہمیں خود پتہ ہوگا تو پھر ہم بچوں کو بتائیں گے. تو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. اب ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یار بچے کے لیے دعا کریں، یہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر پوچھیں یار آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ وہ کہتے ہیں میں 4 تو پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو میں نے کہا آپ 4 پڑھتے ہیں تو بچے کے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 5 پڑھنا شروع کر دے؟ یا خود اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے؟ یہ سمپل سی مثال عام طور پر جو ہم دیتے ہیں، اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو سگریٹ نہیں پیے گا؟ دوسرے کو یعنی بچے کو سمجھانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو جو بندہ سراپا ترغیب بنتا ہے، اب وہ بچہ جس نے کبھی گھر میں کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، جس نے گھر میں کبھی کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بچہ بڑا ہوگا، باہر نکلے گا، ہم یہ کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے یا یہ قرآن پڑھنے لگ جائے یا یہ نمازی بن جائے، تو یہ بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول ہمیں اس طرح بنانا پڑے گا کہ جس طرح کی خواہش ہم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اس طریقے سے اس کی تربیت ہو. تو بچے کے مینٹل لیول کے مطابق جب وہ کھانا کھا رہا ہو، جب وہ سفر میں ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ سونے لگے، سونے کا اس کا ٹائم ہو. اب بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے بچے کی بات ہم کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، وہ سوتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے دور کے اندر بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے، ماں باپ، دادا دادی، یہ بچے کو کہانی سنایا کرتے تھے. اس میں بڑی لاجک ہے، کیونکہ بچہ جب سونے لگتا ہے تو وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی انٹرسٹڈ کوئی چیز ہو وہ میں سنوں، کوئی ایسا کام ہو وہ میں کروں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باپ یا ماں خود اگر موبائل کے اوپر لگی ہے اور بچہ اسی دوران سو گیا ہے تو اس کا یہ ٹائم پیریڈ تو گیا جس ٹائم کے اندر وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا تھا. اب ایسے موقع پر سونے کی دعا بچے کو آپ پڑھا سکتے ہیں، سونے کی سنتیں سکھا سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں. یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب بچہ آپ کی بات کو پک کرے گا اور لرن کرے گا. اس کے علاوہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس موڈ میں ہوتا ہے اور اس خواہش میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز سکھائی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر بھی وہ باتیں بہت کرتا ہے، بہت زیادہ سوالات کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے دوائی کھائی ہے، سو جائیں آپ. تو سونا اس کا اپنی جگہ، اس کا آرام کرنا اپنی جگہ، لیکن بہرحال اس ٹائم پہ بھی ہم بچے کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں. بچے کو سکھانے کے لیے بہت اہم ترین چیز یہ ہے، شروع سے ہی جب بچہ بات کرنے کے قابل ہو، جب وہ توتلی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر بات کرنا شروع ہو جائے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. ہم سب کو بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ میری بچی ہے، یہ بچہ ہے، اس کی مووی بناتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، اپنے بھائی کو سینڈ کریں گے، بہن کو سینڈ کریں گے، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم.
تو ایسے موقع پر بچے کو سب سے پہلی جو چیز ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالیں کہ ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اس کے ذہن میں اتنا مضبوط کر دیں کہ ساری زندگی حوادثات زمانہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائیں لیکن اس کے اس یقین کے پایہ استقامت میں تزلزل نہ پیدا ہونے پائے اور لغزش نہ پیدا ہونے پائے، اتنا پکا اس کا یقین ہو جائے۔ اب اس میں ہم اس چیز کو بار بار رپیٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ دیتا ہے، کوئی بھی چیز بچہ اٹھا کے لایا ہے اللہ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک جو کنسیپٹ ہے، یقین ہے، وہ اس کے دل میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی ساری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہوگا اور ایک روحانیت اسے پوری زندگی میں محسوس ہوگی۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ان کے بچپن کے اندر ان کی ماں کی تربیت کا انداز آپ دیکھیں۔ چھوٹی عمر تھی جب آپ مسجد میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، ماں سے آ کے انہوں نے کھانا مانگا تو ماں کے دل میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات کیسے راسخ کروں کہ کھانا اللہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا آپ بیٹا ایسے کریں، جائے نماز بچھائیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو کھانا دے دے گا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا کہ اب میں کیا کروں؟ ماں نے کہا آپ کمرے میں جا کر دیکھیں آپ کا کھانا پڑا ہوا ہوگا۔ اب ماں نے کھانا بنا کے رکھ دیا تھا، گئے دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی ہے، کھا لی۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کسی شادی پر گئیں، انہیں یاد نہ رہا، ٹائم گزر گیا، فوراً یاد آیا تو کہا او آج تو میں نے کھانا رکھا ہی نہیں ہے، بچے کا تو یقین کمزور ہو جائے گا۔ فوراً بھاگی ہوئی آئی، دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے، آ کے جب جگایا بچے کو، کھانا بنا کے کہا کہ بیٹا آپ نے کھانا، تو بچے نے کہا مجھے تو کھانا مل گیا تھا۔ یعنی اس بچے کا یقین بچپن میں اتنا پختہ ہو گیا کہ ایک دن جب ماں نے کھانا نہیں رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے کھانے کا بندوبست کر لیا، اور اس پختہ یقین کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ بہت بڑے شیخ تھے۔ مغلیہ خاندان کے سارے تقریباً بادشاہ، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، مغلیہ خاندان کے سارے بادشاہ ان کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، کاکی کہتے ہیں روٹی کو، اب ان کا وہاں سے نام پڑا روٹی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے انہیں روٹی عطا فرمائی۔ تو بچپن ہی میں کرامات کا ظہور شروع ہو گیا، کس وجہ سے؟ ایک ماں کے اپنے بچے کی تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اب یہ چھوٹے بچے کی بات ہو رہی تھی، یا بڑے بچے ہو جائیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 7 سال سے زیادہ عمر ہوگی بچے کی تو اب اس کا 5% چانسز رہتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت آگے کس طریقے سے کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہو، مجھے بھی بڑی عجیب لگی جب میں نے یہ پڑھی، لیکن 7 سال کے بعد بچے کی تربیت کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ نہیں رہتا جو 7 سال کے کم عمر کے بچے کا ہوتا ہے، 7 سال کے اوپر جو بچہ ہوتا ہے اس کی تربیت کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر موقع ملا، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔